اب راجپوتوں اور اکبر اور سالار تہور خان کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ اورنگزیب عالمگیر کے خلاف اعلانیہ بغاوت کرتے ہوئے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس کی طرف پیش قدمی کی جائے گی۔ راجپوت اس سازش میں پیش تھے۔ انہوں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ 12 جنوری کو راجپوتوں کا لشکر اجمیر میں داخل ہوگا اور اورنگزیب عالمگیر کو گرفتار کر کے اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن 12 جنوری سے پہلے لگ بھگ 10 جنوری کو اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر نے اپنے باپ اورنگزیب کے نام ایک خط لکھا، جس میں اس نے اورنگزیب کو بتایا کہ میواڑ کے راجہ اور راجکمار اس کے علاوہ ہندوستان کے راٹھور رہنما اس کے پاس اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ سے معافی طلب کریں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں انہیں اپنے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ خط روانہ کرنے کے بعد اکبر انتظار کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں اس خط کا جواب اس کا باپ کیا دیتا ہے، لیکن راجپوت سازش کو بہت جلد اپنے انجام پر پہنچانا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے اکبر کو اکسایا کہ اورنگزیب عالمگیر کے جواب کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ اعلانیہ بغاوت کر دی جائے۔ اکبر راجپوتوں کے جھانسے میں آ گیا، لہٰذا جلد ہی اس نے نقاب اتار پھینکا اور اورنگزیب عالمگیر پر الزام عائد کیا کہ اس نے تخت و تاج پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ یہ اعلان کرنے کے بعد 11 جنوری کو اکبر نے اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا، ساتھ ہی وہ اس لشکر کے ساتھ جو پہلے سے اس کے پاس تھا اسے راجپوت اتحادیوں کے ساتھ اجمیر کی طرف بڑھا تھا۔ اس بغاوت میں اکبر نے بہت سے شاہی امراء کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے؟ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ اب صورتحال بڑی گھمبیر ہو گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر صرف چند ہزار محافظوں کے ساتھ اجمیر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ اس کا بڑا بیٹا معظم علی مغرب کی طرف تھا، ایک بیٹا اعظم میواڑ میں تھا، بڑے بڑے سالار بھی اس کے پاس نہیں تھے۔ دلیر خان اور رنمست خان بیجاپور کی طرف تھے۔ اوغر خان گو میواڑ کے راجہ جے سنگھ کا خاتمہ کر چکا تھا، لیکن اپنے لشکر کے ساتھ وہ اعتقاد خان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا اور ابھی وہ اعتقاد خان کے پاس پہنچانا تھا۔ اس طرح اورنگزیب عالمگیر کے نہ صرف بڑے بڑے سالار اور اس کے بیٹے تک باہر تھے، بلکہ اس کی عسکری قوت جگہ جگہ بکھری ہوئی تھی۔ اس بنا پر اجمیر میں اس کے پاس چند ہزار محافظوں پر مشتمل ایک لشکر کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب راجپوت اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اکبر کو بغاوت پر اکسانے کے بعد خوش تھے۔ ایک تو اکبر اور مغل سالار تہور خان کے پاس اپنا ایک بہت بڑا لشکر تھا، دوسرے ان گنت راجپوت ان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اور اس لشکر کی تعداد ایک طرح سے ان گنت ہو کر رہ گئی تھی۔ آخر اس متحدہ لشکر کے ساتھ اکبر اور تہور خان بڑے بڑے راجاؤں اور راجپوت سورماؤں کے ساتھ اجمیر کی طرف بڑھے تھے۔ یہ صورتحال جان کر اورنگزیب عالمگیر کو بے حد دکھ اور رنج ہوا۔ اسے دکھ اس بات کا نہ ہوا تھا کہ اس کے پاس چھوٹا سا لشکر ہے اور وہ اجمیر میں تنہا ہے، اور اس کے دوسرے وفادار بیٹے حتیٰ کہ اس کی ذاتی اور وفادار عسکری قوت مختلف مہموں میں بٹی ہوئی ہے، اور اجمیر میں اس کے پاس صرف چند ہزار لشکری ہیں، بلکہ اورنگزیب عالمگیر کو اپنے بیٹے اکبر کے رویے کی وجہ سے سخت رنج اور دکھ پہنچا تھا، کیونکہ اسے اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ محبت اکبر ہی سے تھی۔ اکبر بھی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن راجپوتوں کے اکسانے میں آ گیا تھا۔ راجپوتوں نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ اس کے لیے اس سے بہتر اور کوئی نہیں آئے گا کہ وہ بلا تاخیر آگے بڑھ کر اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تاج و تخت پر قبضہ کر سکتا ہے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس دفاع کی کوئی قوت نہیں۔ اس طرح اکبر متحدہ لشکر کے ساتھ سیر و تفریح کرتا ہوا 15 دن میں اجمیر پہنچا۔ ان 15 دنوں کے اندر کافی تبدیلیاں رونما ہو گئیں، اس لیے کہ راجپوتوں اور اکبر کے اجمیر کی طرف پیش قدمی کی خبریں پھیل گئیں۔ یہ خبر سن کر سب سے پہلے اورنگزیب عالمگیر کا بیٹا معظم علی حرکت میں آیا۔ یہ وہی معظم علی تھا جو بعد میں شاہ عالم کے نام سے ہندوستان کا شہنشاہ بنا۔ معظم علی اس وقت جمرود میں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ اس کے بھائی اکبر نے راجپوتوں کے ساتھ مل کر اس کے باپ کے خلاف بغاوت کھڑی کر دی ہے، تب اس نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا۔ جمرود سے وہ روانہ ہوا اور برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے اجمیر میں اپنے باپ اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری طرف اوغر خان جو مہارانا راج سنگھ کا خاتمہ تو کر چکا تھا
اور چند دن میواڑ میں شہزادہ اعظم شاہ کے پاس گزارنے کے بعد وہ ابھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اعتقاد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے ہی میں اسے اکبر اور راجپوتوں کی بغاوت کی خبر ملی۔ وہ بھی اس موقع پر بڑی برق رفتاری سے حرکت میں آیا۔ اعتقاد خان کی طرف جانے کی بجائے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پلٹا۔ دن رات سفر کرتے ہوئے راجپوتوں اور اکبر کے اجمیر پہنچنے سے پہلے وہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس اجمیر پہنچ گیا۔ اس طرح اجمیر میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس اس کا بیٹا معظم علی یعنی شاہ عالم اور اوغر خان دونوں پہنچ گئے تھے، اور اب اجمیر میں اورنگزیب عالمگیر کے پاس خاصی طاقت و قوت ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود راجپوت یہ اندازہ لگائے ہوئے تھے کہ جو لشکر وہ لے کر آ رہے ہیں اس لشکر کے مقابلے میں اوغر خان، معظم علی دونوں کے لشکر کے مقابلے میں ان کے اپنے لشکر کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے، لہذا فتح اور کامیابی انہی کا مقدر بنے گی۔ اورنگزیب عالمگیر ایک راست باز انسان تھا، انتہا درجے کا جرأت مند، دلیر اور شجاع تھا۔ اکبر اور راجپوتوں کے متحدہ لشکر کی عرضی فوقیت کو اس نے کوئی اہمیت نہ دی، اور ان کے مقابلے میں اس نے اجمیر میں محصور ہو کر بیٹھنا اچھا نہ سمجھا، بلکہ اپنے لشکر کے ساتھ وہ اجمیر سے نکلا، اور اجمیر سے لگ بھگ 10 میل کے فاصلے پر دوراہا کے مقام پر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، اور اب وہ بڑی بے چینی سے اکبر اور راجپوتوں کے لشکر کی آمد کا انتظار کرنے لگا تھا۔ دوسری طرف اکبر اور راجپوت بھی اپنے لشکر کے ساتھ اورنگزیب عالمگیر کے لشکر سے ذرا دور ہی پڑاؤ کر گئے تھے۔ دراصل اورنگزیب عالمگیر سے ٹکرانے سے پہلے وہ حالات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اورنگزیب کی طاقت و قوت کا بھی اندازہ لگانا چاہتے تھے۔ اجمیر کے قریب پہنچ کر اکبر کے لشکر میں ایک تبدیلی رونما ہوئی۔ دراصل وہ مغل لشکری جو اکبر اور تہور خان کے تحت کام کر رہے تھے، جس وقت تہور خان اور اکبر نے اورنگزیب عالمگیر کے خلاف بغاوت کھڑی کی تھی، اس وقت وہ سارے لشکری خاموش رہے، اس لیے کہ وہ اورنگزیب عالمگیر کے مخلص سالاروں سے دور تھے، جس کی بنا پر انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ جو ہی یہ لشکری جو دراصل اورنگزیب عالمگیر کے مخلص اور وفادار تھے اجمیر کے قریب پہنچے تو راتوں رات وہ اکبر اور تہور خان کے لشکر سے نکل کر اورنگزیب عالمگیر سے جا ملے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اکبر اور تہور خان اور راجپوتوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا، اس لیے کہ ان لشکریوں کے جانے کے باوجود بھی ان کے لشکریوں کی تعداد اورنگزیب کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ جس روز اورنگزیب عالمگیر نے اجمیر سے 10 میل دور دوراہا کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا، اس روز مغرب کی نماز کے بعد جس وقت اورنگزیب عالمگیر اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا تھا، خیمے کے دروازے پر اس کے بیٹے معظم علی اوغر خان کے علاوہ اورنگزیب عالمگیر کا پرانا انتہائی مخلص اور جانباز سالار عنایت خان نمودار ہوا۔ خیمے کے دروازے پر ان تینوں کے نمودار ہونے پر اورنگزیب عالمگیر اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، ان تینوں کو اندر آنے کے لیے کہا۔ تینوں آگے بڑھ کر اورنگزیب عالمگیر کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس موقع پر عنایت خان اورنگزیب عالمگیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے محترم، میں دراصل ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے میں اپنے عزیز معظم علی اور اوغر خان سے بات کر چکا ہوں، اور یہ دونوں میری تجویز سے متفق ہیں، لیکن جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اسے عملی جامہ پہنانے سے پہلے میں آپ سے اجازت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عنایت خان جب خاموش ہوا تو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا، عنایت خان میرے عزیز، کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جو تجویز تمہارے پاس ہے اگر وہ قابل عمل ہوئی تو میں ضرور تمہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت دوں گا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اورنگزیب عالمگیر کے اس استفسار پر عنایت خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ جانتے ہیں اکبر کے ساتھ تہور خان بھی راجپوتوں کے اکسانے پر بغاوت میں شامل ہو چکا ہے۔ تہور خان میرا داماد ہے، میری بیٹی کے علاوہ اس کی اور بھی بہت سی بیویاں ہیں، اور ان سب سے اس کے بچے بھی ہیں، ان سب نے میرے ساتھ ہی اجمیر میں قیام کر رکھا ہے۔ میرے محترم، میں ایک قاصد تہور خان کی طرف بھجوانے لگا ہوں اور اسے یہ تنبیہ کرنے لگا ہوں کہ میرا خط ملتے ہی وہ میرے محترم کی خدمت میں حاضر ہو، اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں، اپنی بغاوت اور سرکشی کی اگر وہ معافی مانگ لے تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس کی بیویوں اور اس کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا،
مجھے امید ہے کہ میرا یہ پیغام سنتے ہی تہور خان راجپوتوں کے لشکر سے نکل کر بھاگا بھاگا ہمارے پاس آ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عنایت خان جب خاموش ہوا تو اورنگزیب عالمگیر کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ پھر عنایت خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عنایت خان، تمہاری ترکیب اچھی ہے اور تمہیں اس پر عمل کرنے کی اجازت بھی ہے۔ تم تینوں کی آمد سے پہلے میں بھی ایک موضوع پر سوچ بچار کر رہا تھا اور مجھے امید ہے کہ جو تجویز اس وقت میرے ذہن میں ہے اس پر عمل کیا جائے تو ہم راجپوتوں کو لڑے بغیر ہی اپنے سامنے زیر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر جب خاموش ہوا تو اس کا بیٹا معظم علی انتہائی ارادت مندی اور عقیدت میں اپنے باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پدر محترم، وہ کون سی تجویز ہے جس پر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں؟ ایسی اگر کوئی تجویز آپ کے پاس ہے تو ہمیں بھی اس سے مطلع کریں تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے باغیوں کو زیر کیا جا سکے۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جہاں تک میرے مخبروں نے اطلاع دی ہے اس کے مطابق راجپوت کل ہمارے ساتھ جنگ کی ابتدا کریں گے اور میں نے فیصلہ اور تہیہ کر رکھا ہے کہ جنگ کی ابتدا سے پہلے ہی انہیں اپنے سامنے زیر کر کے میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور کر دوں گا۔ جو تجویز اس وقت میرے ذہن میں ہے اسے غور سے سنو، اگر اس میں تم تینوں میں سے کوئی تبدیلی کرنا چاہے گا تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک خط اپنے بیٹے اکبر کے نام لکھوں، اس خط پر باقاعدہ اپنی مہر لگاؤں، اس خط میں اکبر کے نام لکھوں کہ میں تمہارا انتہا درجے کا شکر گزار اور ممنون ہوں کہ تم ان باغی راجپوتوں کو چکمہ دے کر میرے اس قدر قریب لے آئے ہو کہ اب میں انہیں نیست و نابود کر سکتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا کہہ رہا تھا، اس خط میں اکبر کے نام یہ بھی لکھا جائے گا کہ اب جب کہ تم راجپوتوں کو چکمہ دے کر میرے قریب لانے میں کامیاب ہو گئے ہو تو کل جب جنگ کی ابتدا ہو تو تم جنگ کے دوران راجپوتوں کو اپنے آگے رکھنا اور اپنے حصے کے لشکر کو راجپوتوں کے پیچھے رہنے دینا۔ جب جنگ شروع ہو جائے گی تو میں اور میرے سالار سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو جائیں گے، پشت کی طرف سے تم راجپوتوں پر ٹوٹ پڑنا۔ اس دو طرفہ حملے سے راجپوتوں کے گرد و نواح میں مکمل طور پر نیست و نابود کر کے رکھ دیا جائے گا، اور ایسا کرنے کے بعد آئندہ راجپوتوں میں سے کوئی بغاوت کھڑی کرنے کی جرت و جسارت نہیں کرے گا۔ یہ خط دے کر آج سورج غروب ہونے کے بعد کسی قاصد کو اکبر اور راجپوتوں کے لشکر کی طرف روانہ کیا جائے اور قاصد اکبر کی طرف جانے کی بجائے سیدھا راجپوتوں کے سربراہ سردار درگا داس کے خیمے کا رخ کرے، اپنے لباس کے اندر سے خط نکال کر باہر رکھے اور وہ خط درگا داس کو دکھاتے ہوئے کہے کہ وہ قاصد میری طرف سے آیا ہے اور میرا ایک خط اکبر کو دینا چاہتا ہے۔ درگا داس سے پھر یہ بھی پوچھے گا کہ وہ اکبر سے کہاں مل سکتا ہے۔ اب خط دیکھ کر یقیناً درگا داس کو تجسس ہوگا کہ آخر میں نے اس خط میں کیا لکھا ہے۔ مجھے یقین ہے اس قاصد سے درگا داس وہ خط لے لے گا اور جب وہ خط کا مضمون پڑھے گا تو لرز کانپ جائے گا۔ وہ یہ جانے گا کہ میں اور میرا بیٹا اکبر دونوں مل کر راجپوتوں کے خلاف ان کا خاتمہ کرنے کے لیے گٹھ جوڑ کر چکے ہیں۔ جب وہ خط پڑھے گا تو میرے خیال میں اس کے دو رد عمل سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ میرا وہ خط پڑھتے ہی درگا داس اور اس کے تحت کام کرنے والے راجپوت سالار اور لشکری اکبر سے بدظن اور منحرف ہو جائیں گے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو اس خط کی وضاحت طلب کرنے کے لیے درگا داس اکبر کی طرف جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس خط کی جو وضاحت اکبر پیش کرے گا درگا داس اسے قبول نہیں کرے گا۔ اکبر کی طرف سے وہ شک و شبہات میں مبتلا ہو جائے گا اور ایسی صورت میں بھی میرے خیال میں راجپوت اپنے لشکر کو لے کر بھاگنے ہی میں اپنی عافیت جانیں گے۔ اس طرح میرا اندازہ ہے کہ ہم لڑے بغیر ہی دشمن پر قابو پا سکتے ہیں۔ اب میں تم تینوں کو اجازت دیتا ہوں کہ اس تجویز سے متعلق اگر تم میں سے کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ جب ان تینوں نے اورنگزیب عالمگیر کی اس تجویز سے اتفاق کیا تب اورنگزیب بڑا خوش ہوا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اورنگزیب عالمگیر نے اپنے ہاتھ سے خط لکھا، اس پر مہر لگائی، وہ خط اوغر خان کو تھمایا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اوغر خان میرے بیٹے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی تیز رفتار قاصد کو راجپوتوں کے لشکر کی طرف روانہ کرو اور جس طرح میں نے تم لوگوں کو سمجھایا ہے ایسے ہی قاصد کو بھی سمجھاؤ کہ یہ خط گو اکبر کے نام ہے لیکن پہنچانا درگا داس کو ہے
اوغر خان نے وہ خط اورنگزیب عالمگیر سے لے لیا، پھر کہنے لگا، میرے محترم، آپ فکر ہی نہ کریں، جو قاصد میں راجپوتوں کے لشکر کی طرف بھجواؤں گا وہ بڑے آسان طریقے سے اس کام کو سر انجام دے گا، اور مجھے امید ہے کہ کل دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے راجپوتوں کا لشکر منتشر ہو چکا ہوگا، اور کل کا طلوع ہونے والا سورج راجپوتوں کو جنوب کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھے گا۔ اوغر خان جب خاموش ہوا تب اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بزرگ سالار عنایت خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عنایت خان، جو قاصد تم اپنے داماد تہور خان کی طرف بھجوانا چاہتے ہو اسے بھی بھجوا دو، اور پھر دیکھو کیسے رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عنایت خان، اوغر خان اور معظم علی تینوں اپنی جگہ پر اٹھے اور اورنگزیب عالمگیر کے خیمے سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ایک قاصد عنایت خان نے، دوسرا قاصد اوغر خان نے راجپوتوں کے لشکر کی طرف بھجوا دیا تھا۔ سورج غروب ہونے کے بعد کروٹیں لیتے اندھیرے چاروں طرف پھیل گئے تھے۔ وقت کی دھول میں صداؤں اور شور کی جگہ چپ نے لے لی تھی۔ کبھی کبھی قریبی غاروں سے بھیڑیوں کے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں، جن کی وجہ سے دھرتی کے سینے پر ایک ہلچل سی بپا ہو جاتی تھی۔ ایسے میں عنایت خان کے داماد تہور خان نے راجپوتوں کے لشکر کے اندر ایک خیمے میں قیام کر رکھا تھا۔ شام کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا کہ اس کے سسر عنایت خان کا بھیجا ہوا قاصد اس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تہور خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس پر خیمے کے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر وہ قاصد کہنے لگا، مجھے آپ کے سسر عنایت خان نے ایک خط دے کر آپ کی طرف روانہ کیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں خیمے میں داخل ہوں۔ تہور خان نے اسے فوراً خیمے میں آنے کے لیے کہا، جس پر وہ قاصد آگے بڑھا۔ تہور خان نے ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ قاصد کو بھی جب اس نے بیٹھنے کے لیے کہا تو قاصد نشست پر بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی اپنے لباس کے اندر سے عنایت خان کا خط اس نے نکال کر تہور خان کو تھما دیا تھا۔ تہور خان نے جب وہ خط پڑھا تو خط کا مضمون جاننے کے بعد تہور خان کی حالت ایک دم رنج کی پرانی یادوں، غم کے خونی سایوں اور گرم ہواؤں کی سلگتی حدت جیسی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چارگی کی مارتے سرگرداں بے کراں طوفانوں اور ناتمام خواہشوں کے تلاطم رقص کر گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے اندر اس خط کے مضمون کی وجہ سے بند گلیوں کی سی تاریکی، مایوسی کے بھنور، دکھ بھری حکایتوں اور روایتوں کے ساتھ پرانی دکھتی کتھائیں بھی ناچ اٹھی تھیں۔ کچھ دیر تک تہور خان شکستہ کواڑوں، بکھرے حروف اور پرانے وقتوں کے قصوں کی طرح بالکل خاموش اور چپ رہ کر سوچتا رہا۔ پھر اس خط کو تہہ کر کے اپنے لباس کے اندر محفوظ کر لیا اور اس قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جاؤ، میں اس خط کا مناسب جواب دے دوں گا، تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تہور خان کا یہ جواب سن کر قاصد وہاں سے نکل کر واپس اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کی طرف چلا گیا تھا۔ تہور خان کچھ دیر خیمے میں بیٹھ کر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیویوں اور اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے راجپوتوں کا ساتھ ترک کر کے اورنگزیب عالمگیر کی خدمت میں حاضر ہوگا اور اپنے کیے کی معافی مانگ لے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد تہور خان اس سلسلے میں اکبر خان اور درگا داس کو بتائے بغیر اور ان سے اس موضوع پر گفتگو کیے بغیر ہی خیمے سے نکل کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا اورنگزیب عالمگیر کے لشکر کی طرف گیا تھا۔ اب تہور خان کی بدقسمتی کے اورنگزیب عالمگیر کے علاوہ اوغر خان اور معظم علی کے ہر لشکری کو خبر ہو چکی تھی کہ اکبر کے ساتھ ساتھ تہور خان نے بھی راجپوتوں کے ساتھ مل کر بغاوت کھڑی کر دی ہے۔ چونکہ تہور خان ایک نامور سالار تھا، لہٰذا سارے لشکری اسے جانتے اور پہچانتے تھے۔ تہور خان جس وقت اورنگزیب عالمگیر کے لشکر میں داخل ہوا اور کچھ لشکریوں نے اسے اپنے لشکر میں داخل ہوتے دیکھا تو اس موقع پر کچھ زندہ دل لشکری حرکت میں آئے۔ وہ جانتے تھے کہ تہور خان باغی ہے، راجپوتوں کا ساتھ دینے کا تہیہ کر چکا ہے، لہٰذا ان لشکریوں نے تہور خان کا گھوڑا روک لیا، پھر تہور خان کو گھوڑے سے کھینچ کر زمین پر گرا دیا اور اس کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ اس طرح تہور خان اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اس رات اوغر خان کا بھیجا ہوا ایک اور قاصد راجپوتوں کے لشکر میں داخل ہوا اور وہ سیدھا درگا داس کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس وقت درگا داس اپنے خیمے میں تھا
दरवाजे पर नमूदार होने वाले कासिद को मुखातिब करके वो कुछ कहना ही चाहता था कि वो कासिद उसे मुखातिब करते हुए पहले ही बोल उठा, मैंने औरंगज़ेब आलमगीर के बेटे अकबर से मिलना है। मेरे पास उसके नाम औरंगज़ेब आलमगीर का एक नामा है और वो मैं उसे पहुंचाना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता उसका खैमा किधर है। मुझे बताया गया है कि करीब ही आपका खैमा है और आप राजपूतों के लश्कर के सालारे आला हैं। लिहाजा मैंने सोचा शायद औरंगज़ेब का बेटा अकबर भी आपके पास ही इस खैमे में मौजूद हो। उसके साथ ही उस कासिद ने अपने लिबास के अंदर से ख़त निकाल लिया था। दुर्गादास अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, खैमे के दरवाजे पर आया और उस कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, जो ख़त तुम औरंगज़ेब आलमगीर की तरफ से उसके बेटे अकबर के नाम लेकर आए हो वो मुझे दे दो, मैं खुद ही उसे पहुंचा दूंगा। कासिद तो यही चाहता था। वो ख़त उसने दुर्गादास को थमा दिया, खुद पीछे हट गया। जरा फासले पर उसका घोड़ा खड़ा था। जस्त लगाकर वो अपने घोड़े पर बैठा और वहां से चला गया। नाज़रीन कराम, हमारी ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है, इस हवाले से आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। ये था हमारा आज का एपिसोड। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।